قلیل من عبادی الشکور صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، دینداری میں، دیندار بننے میں اور دینداری کی برکتیں حاصل کرنے میں دینداری کا ایک بڑا حصہ اسے صبر کہتے ہیں۔ کہ اس نفس کو اللہ کے حدود کا پابند کرنا، اس نفس کو شریعت کے حدود کی پابندی کرانا۔ صبر نہ ہو آدمی جانور ہوتا ہے کہ اس کا نفس آزاد ہے، جو چاہے کر۔ صبر شریعت کے حدود پہ رک جائے، اس نفس پہ کوئی چیز ناگوار ہے، تحمل کرے، برداشت کرے۔ شریعت کی حدود میں رہ کر اسے برداشت کرے، صبر ہے۔ یہ صبر ہی ہے کہ کسی تکلیف کو مخلوق کے سامنے اس کی شکوے شکایت نہ کرے، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھے۔ یہ صبر کا ادب ہے، یہ صبر کا ادب ہے کہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے تو مخلوق کے سامنے اس کی شکوے شکایت نہ کرے، خالق اور مالک کے سامنے اپنی شکایت، اپنی تکلیف رکھے، اس سے مدد مانگے۔ تو دینداری کا ایک بڑا حصہ صبر ہے، اور دینداری کا ایک دوسرا بڑا حصہ شکر ہے۔ یہی سارا دین ہے۔ صبر، شکر۔ عجبا لامر المؤمن اذا اصابه سراء شکر فکان خیر له وان اصابه ضراء صبر فکان خیر له۔ مومن تو ہر حال میں کمائی میں ہے، مومن کا تو نقصان ہے ہی نہیں، مومن تو کبھی گھاٹے میں رہتا ہی نہیں، اس کا تو ہر حال میں نفع ہی نفع ہے۔ کچھ مل رہا ہے، شکر کر رہا ہے، تب بھی اس کی کمائی ہے۔ کچھ جا رہا ہے، صبر کر رہا ہے، تب بھی اس کی کمائی ہے، اس کا کوئی گھاٹا نہیں۔ اس لیے حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مومن کا اس دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کبھی شکر سے کمائی کرتا ہے اور کبھی یہ صبر سے کمائی کرتا ہے، یہ تو ہر حال میں کماتا ہے۔ تو دین کا ایک بڑا حصہ، اس کا نام شکر ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ جب آدمی کو شکر نصیب ہوتا ہے اور شکر کی حقیقت نصیب ہوتی ہے، سبحان اللہ، اسے پھر اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت نصیب ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت میں یہ سست ہے اور اللہ کی سست محبت اور اطاعت میں کمی ہے تو سمجھ لے اس کی زندگی میں شکر کی حقیقت نہیں ہے۔ شکر کی حقیقت یہ دل سے اعتراف کرے
دل و جان سے اس کا اقرار کرے کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے دے رکھا۔ یہ عقیدہ تو ہے کہ اللہ نے دیا، عقیدہ تو ہے، لیکن یہ ہمارے خیالوں میں نہیں ہے، یہ ہمارے دھیان میں نہیں ہے، یہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے۔ ورنہ کوئی آدمی، آپ بیمار ہوں، آپ کے سامنے دوائیاں لے آئے، آپ نے کہیں جانا ہو، آپ کو گاڑی دے دے، آپ کو کوئی پریشانی ہو کاروباری، آپ کے سامنے پیسے رکھ دے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہے، وہ اپنی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دے، بتائیے کتنا ہی آدمی سنگ دل کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اس کی محبت آئے گی نہیں آئے گی؟ کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو کہ یہ ہر مشکل میں میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو، اس کا دل اس کی طرف محبت میں کھنچے گا، اور اس کی حکم کی تعمیل میں فخر محسوس کرے گا، مسرت محسوس کرے گا، خوشی محسوس کرے گا کہ اس نے مجھے کوئی کام کہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر میرے دل میں اور یہ میرے خیال میں آ جائے کہ یہ جو کچھ ہے وہ تو سواری دیتا ہے، اس ذات نے تو مجھے ٹانگیں دے رکھی ہیں، اس ذات نے تو بینائی دے رکھی ہے، اس ذات نے تو گویائی دے رکھی ہے، اس ذات نے تو سماعت دے رکھی ہے، اس ذات نے تو میرے جسم میں غیر معمولی مشینری دے رکھی ہے، ہر چیز کی الگ لذت لیتا ہوں، ہر چیز کا الگ مزہ لیتا ہوں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کس کی دی ہوئی ہے؟ اور یہ اس نے جو کچھ دیا اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، لائق نہیں ہوں، مستحق نہیں ہوں، یہاں تو نالائقیاں ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں۔ لیکن اگر یہ چیز میرے خیال میں رہے، میرے دھیان میں رہے، مجھے استحضار رہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ کی محبت بڑھے گی، اس کی اطاعت آسان ہو جائے گی۔ یہی شکر کی حقیقت۔ کوئی کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو، اسے ہر وقت یہ خیال رہے، بستر پہ جائے تو کتنی نعمتیں، گھر میں جائے تو کتنی نعمتیں، دسترخوان پہ بیٹھے تو کتنی نعمتیں ہیں، پیچھے دیکھے تو کتنی نعمتیں ہیں، آگے زندگی دیکھے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ دسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، ہر سانس کے ساتھ نہ جانے کتنی نعمتیں لیتا ہے۔ جب نعمت ملتی تو خوشی ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ نعمت اپنی قدر کھو بیٹھتی ہے، پھر اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ نعمت چلی جاتی ہے۔ آنکھ خراب ہو اور بینائی آ جائے کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن بینائی کب سے استعمال کر رہے ہیں کتنی قدر ہے۔ سماعت چلی جائے اور پھر آ جائے کتنی خوشی ہوگی، لیکن کب سے استعمال کر رہے ہیں، دماغ کام کرنا چھوڑ دے اور پھر آ جائے ایک نئی زندگی، ایک نئی زندگی، ایک نئی خوشی، لیکن کب سے استعمال کر رہے ہیں کتنی قدر ہے۔ معدہ خراب ہو جائے،
جگر خراب ہو جائے اور پھر ٹھیک ہو جائے، کتنی خوشی ہوتی ہے. لیکن کب سے یہ مشینری استعمال کر رہے ہیں؟ کمزوری ہے. نعمت ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ اس کی قدر، وہ نعمت قدر کھو بیٹھتی ہے، اس کی اہمیت جاتی رہتی ہے، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یہ کمزوری ہے. اس لیے آج بندہ شکر کی دولت سے محروم ہے. اس لیے اللہ میاں بھی کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُرُ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. تو یہ اربوں میں ہے، تو یہ کھربوں میں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ، شکر کرنے والے بہت تھوڑے. جب یہ شکر کی حقیقت نہیں ہوتی تو یہ تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں بہت حساس ہوتا ہے. جب یہ شکر نصیب نہیں ہوتا نا اسے، اور یہ شکر کی حقیقت سے محروم ہوتا ہے، تو یہ تکلیفوں میں اور بیماریوں میں بہت حساس ہوتا ہے کہ اس کی ساری توجہ اس تکلیف کی طرف ہوتی ہے، حالانکہ عین اس تکلیف میں بھی یہ ہزاروں نعمتوں سے نفع اٹھا رہا ہے، توجہ نہیں جاتی. بس زبان پر وہی تکلیف ہی ہوتی ہے، خیال اس تکلیف کا ہی ہوتا ہے، پریشانی اس ازمائش ہی کی ہوتی ہے، شکر سے خالی ہے. اور جس خوش نصیب آدمی کو شکر کی حقیقت مل جائے، عین تکلیف اور پریشانی کے اندر بھی اس کے زبان پر شکر کے کلمات جاری رہتے ہیں. وہ کہتا ہے ایک تکلیف آئی، یہ پریشانی آئی، نعمتیں کتنی ہیں، انعامات کتنے ہیں، کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، بڑے صاحب علم. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت کو سخت بخار تھا، میں عیادت کے لیے گیا، اتنا سخت بخار، شباب پہ بخار، اپنے شباب پہ، اس کی وجہ سے بس ایسی مدہوش سے تھے. تھوڑی سی تنبیہت سنبھلی، میں نے سلام کیا، حضرت نے جواب دیا، کہا الحمدللہ الحمدللہ، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سینے میں درد نہیں ہے، اعضاء اور جوارح صحیح کام کر رہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، بس ذرا بخار ہے. بخار سے مدہوش، الحمدللہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے. اس حال میں بھی تو زبان صحیح کام کر رہی ہے، قضائے حاجت کا راستہ ٹھیک ہے، دل کی دھڑکن ٹھیک ہے، عقل صحیح کام کر رہا ہے، اعضاء اور جوارح سے کام لے رہا ہوں. بیماری آ گئی، اللہ نے طبیب بھی دے دیا، دوائی بھی دے دی، بیمار پرسی کرنے والے بھی موجود، تسلی دینے والے بھی موجود، کتنی نعمتیں ہیں. لیکن زندگی شکر کی حقیقت سے خالی ہے تو آج نعمتوں کا یہ احساس کمزور ہے، نعمتوں کا یہ احساس کمزور، شکر نہیں ہے. ورنہ حقیقت شکر نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ کی محبت پروان چڑھے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ تعالی سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. اسے تو ہر وقت اس محسن کا خیال رہتا ہے، دھیان رہتا ہے. کیوں؟ نعمتیں ہر گھڑی استعمال کر رہا ہے، ہر لمحے استعمال کر رہا ہے.
میں عرض کر رہا ہوں کوئی اجنبی آدمی جسے آپ نہ جانتے ہو ہر وقت آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہو اور ہر مشکل میں ساتھ کھڑا ہو، مال سے بھی، اسباب سے بھی، ذات سے بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو، کوئی کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو، دل میں اس کی محبت آئے گی اور اس کی حکم کی تعمیل کو اپنے لیے فخر، خوشی محسوس کرے گا۔ ہو نہیں سکتا کوئی مسلمان ہو، کوئی ایمان والا ہو اور اسے اللہ کی نعمتوں کا استحضار اور دھیان ہو اور پھر وہ اللہ کا فرما بردار نہ ہو نہیں سکتا۔ کسی کے دل میں یہ احساس تر و تازہ ہو کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے دیا ہے۔ آج جو میں ہزاروں سے بہتر ہوں، لاکھوں سے اچھا ہوں، کروڑوں سے زیادہ نعمتیں ہیں، میری بیٹیاں سڑک پہ نہیں سوتی، میری بچیاں فٹ پاتھ پہ رات نہیں گزارتی، ہمارے بچے بھیک نہیں مانگتے، ہم کسی کے سامنے اپنی عزت پامال کر کے بھیکاری نہیں ہیں، اللہ نے آنکھوں سے بینائی سے محروم نہیں کیا، سماعت دے رکھی ہے، رینگتی ہوئی زندگی نہیں گزار رہے، اندھے بہرے نہیں ہیں۔ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننے پہ آؤ نہیں گن سکتے۔ سمندر کے قطرے تو گنے جا سکتے ہیں، آسمان کے ستارے اور سیارے تو گنے جا سکتے ہیں، زمین کے چھاتی پہ لگے درخت کے پتے تو شمار کیے جا سکتے ہیں، اللہ کی برسنے والی نعمتیں نہیں شمار ہو سکتی۔ حد ہے نعمتوں کی، لیکن خیال نہیں ہے۔ بستر پہ کبھی جاتا ہوں تو کبھی خیال آیا سبحان اللہ، اس وقت کتنی نعمتیں ہیں، جسم کا ہر عضو صحت مند ہے، جسم کا ہر عضو کام کر رہا ہے، آنکھیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، کان اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، زبان اپنی جگہ کام کر رہی ہے، دماغ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، اندر کی مشینری اپنی جگہ کام، سبحان اللہ الحمدللہ۔ خیال آیا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اسی خیال کو زندہ کرنے کے لیے، اسی خیال کو تازہ رکھنے کے لیے ہر موقع کی دعائیں سکھائی ہیں۔ سو تو کیا پڑھو، اٹھو تو کیا پڑھو، کھانا کھاؤ تو کیا دعا پڑھو، کھانے سے فارغ ہو تو کیا پڑھو، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو کیا دعا کرو، نکلو تو کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر یہ گندگی باہر نہ نکلتی، اگر یہ گندگی باہر نہ نکلتی، نہ کچھ نعمت اندر جاتی، نہ جسم سے کبھی سکون ملتا۔ الحمدللہ یہ گندگی باہر نکل گئی، اللہ تیرا شکر۔ گھر میں داخل ہوئے، پانی پیا، سواری پہ بیٹھے، الحمدللہ۔ کیا نعمتیں ہیں، لیکن آج یہ شکر کی حقیقت زندگی میں نہیں، نہ صبر رہا نہ شکر رہا، پھر دینداری کائیں کی رہی، نہ صبر ہے نہ شکر ہے، شکوے ہیں، شکایت ہے، نہ اللہ کی محبت رہی، نہ زندگی کے ہر حصے میں اس کی اطاعت فرما برداری نظر آتی، نہ شکری ہے نہ شکری۔ حالانکہ یہ ایسی عبادت ہے جس کی برکتیں اللہ نے اس دنیا کے اندر بھی بڑھیا رکھی۔ فرمایا النعمت وحشیۃ قیدوها بالشکر، یہ نعمت جو آتی ہے یہ وحشی جانور کی طرح ہے، خیال نہ کیا بھاگ جائے گی۔ قیدوها بالشکر، شکر کے ذریعے اسے محفوظ کر لو۔ یہ نعمت جو آئی ہے چلی جائے گی، اس کا نفع نہیں رہے گا۔ گھروں میں جب شکر نہیں ہوتا، بس اوقات گھر تو نہیں جاتا لیکن گھر کا نفع ختم ہو جاتا ہے، سکون نہیں رہتا۔ جب اولاد کی شکر نہیں ہوتا نا،
جب اولاد کی قدر نہیں کی اور اسے اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا تو اولاد زندہ تو رہتی ہے، نفع نہیں رہتا. کیا کہتا ہے؟ نہ ہوتی تو اچھا تھا، نہ ہوتی تو اچھا تھا. الشکر النعمت وحشیہ قیدوها بشکر. نعمت ایک وحشی چیز ہے، بھاگ جائے گی، اسے شکر کے ذریعے قید کر لو. نعمتیں شکر سے محفوظ رہتی ہیں. نعمتوں سے نفع شکر کے ذریعے حاصل کرو. نہ شکری کرو گے نعمت چلی جائے گی یا نعمت کا نفع چلا جائے گا. صرف چوکیدار رہیں گے، صرف اس نعمت کو اٹھانے میں، خرچ کرنے میں، محنت کرنے میں، سنبھالنے میں چوکیداری رہے گی، نفع نہیں رہے گا. الشکر قید الموجود وصید المفقود. شکر ایسی عبادت ہے جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں ہیں شکر انہیں شکار کر کے تمہاری جھولی میں ڈالتا ہے. شکر سے نعمتیں کھنچی ہوئی آتی ہیں، شکر سے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، شکر سے نعمتوں کا نفع بڑھتا ہے، شکر سے نعمتوں میں برکتیں آتی ہیں. تھوڑی سی نعمت چھوٹی ہے، شکل کے لحاظ سے تھوڑی سی ہے، شکر کر رہا ہے، سبحان اللہ. بڑی بڑی نعمتوں سے زیادہ اس میں نفع، اس میں مزہ، اس میں لذت، اس میں سکون. چھوٹا سا گھر ہے، شکر بہت ہے گھر والوں میں. چھوٹا سا گھر ہے، شکر بہت ہے گھر والوں میں. سبحان اللہ. گھر کیا ہے؟ جنت ہے، محل نما گھر ہے. زندگی نہ شکری سے بھری ہوئی ہے، ویران ویران سا ہے، اجڑا اجڑا سا ہے. ٹھنڈک نہیں ہے اس گھر میں، سکون نہیں ہے. شکر سے نعمتوں کی لذت بڑھتی ہے، نفع بڑھتا ہے، نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں، نعمتوں میں برکت آتی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کریم کہہ رہے تم شکر کرو گے میں تمہیں کبھی عذاب نہیں دوں گا. شکر کرو گے کبھی عذاب نہیں آئے گا. اور یہ کوئی تجربہ نہیں ہے، وہی ہے، اللہ کا کلام ہے. لیکن شکر کی حقیقت کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، دل سے اعتراف کرنا. ایسا سچا اعتراف جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بٹھا دے، جو اس محسن حقیقی کی محبت لائے. اور جب محبت آتی ہے اطاعت بھی ساتھ آتی ہے. ماں کی محبت ہو تو اطاعت بھی آتی ہے، باپ کی عظمت محبت ہو تو اطاعت بھی آتی ہے، استاد کی محبت عظمت ہو تو اطاعت بھی آتی ہے، سچے نبی کی محبت اور عظمت ہو تو اطاعت بھی آتی ہے، اللہ کی محبت اور تو اطاعت بھی آئے گی نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت اور اطاعت نہ ہو. تو یہ ہے شکر کی حقیقت. یہ آ جائے فرمایا عذاب نہیں دوں گا. ایسا شکر گزار بندہ عذاب سے محفوظ. ایسا شکر گزار بندہ نعمتوں کی بے برکتی سے محفوظ. ایسا شکر گزار بندہ نعمتوں کی محرومی سے محفوظ. شکر زبان سے بھی الحمدللہ، ہر وقت شکر کے کلمات. دل سبحان اللہ اسی طرف ہے. کیا اللہ نے دے رکھا ہے، کیا اللہ نے کرم کر رکھا ہے، کیا اللہ نے فضل دے کر رکھا ہے، کتنا کچھ دے رکھا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دیا، فرمایا اس شکر کی حفاظت کے لیے ایک نسخہ ہے، اور نسخہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو اور اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو.
اپنے بچوں کو بھی اپنی بچیوں کو بھی کم حیثیت کے لوگوں کے ساتھ اٹھایا بیٹھایا کرو، تاکہ اللہ نے جو تمہیں ان سے زیادہ دے رکھا ہے دل میں شکر آئے۔ ورنہ اگر ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے شیطان حملہ کر دے گا اور تمہیں ناشکری میں مبتلا کر دے گا۔ شیطان حملہ کر دے گا اور تمہارے بچوں اور بچیوں کو ناشکری میں مبتلا کر دے گا۔ وہ اولادیں تمہاری بھی ناشکری کریں گے، ابا آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، اماں آپ تو یہ دیتی ہی نہیں ہیں۔ اللہ میاں سے بھی شکوے، قصور کہاں ہوا؟ انہیں ماحول ہی ایسا دیا۔ جو آپ سے اچھی گاڑی کو دیکھتے ہیں، آپ سے اچھی کوٹھی کو دیکھتے ہیں، آپ کے اچھے اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں تو شیطان کے شکاری ہو گئے، ان کے اندر ناشکری آ گئی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناشکری سے حفاظت کے لیے انہیں دیکھو جو دنیاوی لحاظ سے تم سے بھی کمتر ہے۔ اگر تمہاری مالی حیثیت اچھی نہیں تو انہیں دیکھو نا جن کے جسمانی حالت بھی اچھی نہیں۔ بتائیے صحت اچھی ہے یا مال اچھا ہے؟ تو اگر تمہاری معاشی حالت اچھی نہیں تو انہیں دیکھو جن کی صحت کی حالت بھی اچھی نہیں۔ کیا تمہارے جسم میں کم خزانہ ہے کیا؟ تھوڑی دولت ہے کیا؟ ایک آنکھ کی کیا قیمت لگے گی؟ گویائی کی کیا قیمت دو گے؟ سماعت کتنوں میں بیچ سکتے ہو؟ دل گردے کو کتنی قیمت لگاؤ گے؟ خزانے رکھے ہیں تمہارے جسم میں تو، لیکن نظر نہیں نہ، وہ یہ نظر ہی نہیں رہی، یہ خیال ہی نہیں رہا۔ شیطان حملہ کرتا ہے، اپنے سے آگے والے کو دکھاتا ہے اور پھر پریشان رہتا ہے، پھر دکھی رہتا ہے، پھر غم میں رہتا ہے، پھر تکلیف میں رہتا ہے، پھر ناشکری میں رہتا ہے۔ تو جو نعمتیں ہوتی بھی ہیں نا بھائی، اس ناشکری کا وبال کیا ہے، اس ناشکری کا عذاب کیا ہے کہ جو نعمتیں ہوتی بھی ہیں اس سے بھی نفع نہیں اٹھا پاتا۔ اس سے بھی نفع، گاڑی بھی ہے، اچھی خاصی آمدنی بھی ہے، گھر بھی اپنا ہے، کرائے کا نہیں ہے، کروڑوں سے اچھا ہے، لیکن غم لگا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں ملا؟ دکھ ہے اندر، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ، اس امت پر سب سے زیادہ مہربان، فرمایا کرتے تھے ناشکری نہ آئے، کہیں تمہیں شیطان ناشکری میں نہ ڈالے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی زندگی دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ رکھو۔ کے معاملے میں اپنے بچوں کو بھی، اپنی بچیوں کو بھی وہ زندگی دو، اپنی عورتوں کو بھی وہ ماحول دو جو دین میں ان سے اوپر ہو، تاکہ اپنی دینداری پر مطمئن ہو۔ اب جو 5 پڑھتا ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے جو 4 پڑھتا ہے مطمئن، اور جو 4 پڑھتا ہے وہ بھی مطمئن، وہ دیکھتا ہے اسے جو جمعہ پڑھتا ہے، اور جمعہ پڑھنے والا بھی مسلمان مطمئن، اسے دیکھتا ہے جو عید پڑھتا ہے۔ جس کا دین صرف عبادت تک ہے وہ بھی مطمئن، اس لیے کہ وہ انہیں دیکھتا ہے جن کی زندگی میں عبادت بھی نہیں، باقی معاملات، باقی معاشرت، باقی خوشیوں میں، باقی اپنے بازار میں، باقی لین دین میں نہیں، یہ اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے بڑا مطمئن، اپنی دینداری پر بڑا مطمئن۔
لیکن اپنی دنیا داری پر مطمئن نہیں ہے، وہاں مطمئن نہیں، وہاں ناشکری ہے، وہاں بے صبری ہے، وہاں غم ہے، وہاں دکھ ہے۔ تو میرے عزیزو، شکر بڑی عبادت ہے۔ اگر میرے بچے بچیوں میں یہ چیز نہ آئی، زندگی کا سفر مشکل ہو جائے گا۔ اگر ان کی زندگی میں صبر شکر نہیں ہے، زندگی کا یہ سفر بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج نہیں ہے صبر شکر، پہلے گھروں میں یہ مصیبتیں نہیں ہوتی تھی، صبر سے بھی زندگی گزرتی تھی، شکر سے بھی زندگی گزرتی تھی، ناگواریاں بھی آیا کرتی تھیں، اللہ کی نعمتوں پہ شکر بھی ہوا کرتا تھا۔ صبر کی برکت سے ناگواریاں بھی خوشگوار ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب نعمتوں کی زندگی، لیکن ناشکری کا وبال، اس میں بھی مزہ نہیں۔ شکر عبادت تو استحضار، دھیان، عقیدہ ہے۔ کوئی کسی سے پوچھے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، عقیدہ ہے، لیکن خیال نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، سوچتے نہیں ہے، اس لیے شکر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں بڑھتی، اس لیے بازاروں میں، شادی بیاہ میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ یعنی کتنی احسان فراموشی ہے کہ کوئی ملازم آپ سے تنخواہ لے اور آپ کے گھر میں کھانا کھائے صبح شام، اور پھر آپ کے مقابلے پہ کھڑا ہو جائے کہ میں آپ کی نہیں مانتا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بڑا نمک حرام ہے، بڑا احسان فراموش ہے۔ تنخواہ یہاں لیتا ہے، پیسہ یہاں سے لیتا ہے، ضروریات زندگی میرے ہاں سے پوری کرتا ہے، کھاتا میری دسترخوان پہ اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بتائیے نا وہ احسان، کتنا احسان فراموش ہے کہ جو خوشیاں کر رہا ہے، یہ ساری نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں، لیکن انہی خوشیوں میں کھڑا ہو کے اللہ کے مقابلے پہ آ گیا، اس کی نافرمانی بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ مال کس نے دیا ہے؟ اسی مال میں اللہ کی نافرمانی۔ یہ تجارت کی توفیق، عقل، دماغ کس نے دیا؟ اسی میں اللہ سے سرکشی۔ میں اپنے ملازم اور ماتحت کو تو کہوں احسان فراموش، اور میں اللہ کی یوں نافرمانی کروں تو میں کتنا احسان فراموش، کتنی ناشکری ہے۔ آپ کا ملازم آپ کی نہ مان کے آپ کے گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتا، اور کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے اس گھر میں، اللہ کی اس دنیا میں اس کی نافرمانی کر کے سکون سے رہ سکتا ہے؟ ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا، وہ بھی اللہ کا نافرمان اور سکون سے بھی رہتا، ہم نے تو نہیں دیکھا، اور قیامت تک نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نافرمان کے بعد سکون کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں، سکون نہیں ہو سکتا، راحت کے نقشے سے ہو سکتے ہیں، راحت نہیں ہو سکتی، اطمینان کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں، دل میں اطمینان نہیں ہوتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ہم ہماری نافرمانی کرنے والے کی زندگی کی سزا، اس کی زندگی تلخ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگیوں میں شکر پیدا کیجئے، اپنے بچے بچیوں کو بھی شکر کا ماحول دیجئے، ہر بات پہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اور یہ دیا ہوا تو اللہ کا ہے، اور میں تو اس لائق بھی نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، میں تو اس کا حقدار نہیں تھا، میری تو یہ حیثیت نہیں تھی، مات اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا۔ بچہ ہے ماں کے پیٹ میں، بغیر آنکھوں کے آتا آپ کچھ کر سکتے تھے؟ دماغ کے بغیر آتا آپ کچھ کر سکتے تھے؟ ٹانگوں کے بغیر آتا کچھ کر سکتے تھے؟ اتنی ڈھیر ساری نعمتوں کے ساتھ اللہ اولاد دے دے
تو کیا شکر نہیں بنتا اللہ کا؟ کیا شکر نہیں بنتا اللہ کا؟ بیٹی اللہ نے اتنی ڈھیر ساری نعمتوں کے ساتھ دنیا میں دے دی، کیا اللہ کا شکر نہیں بنتا؟ پھر انہی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی، پھر یہ نعمتیں کیسی راحت بن سکتی ہیں؟ پھر ان نعمتوں میں کیسے سکون مل سکتا ہے؟ پھر ان نعمتوں میں کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں اور نعمتوں کی حد ہے۔ ایک عام کمزوری ہے میرے عزیزو، نعمت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ نعمت اپنی قدر کھو بیٹھتی، اس کا خیال نہیں رہتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ ہوش تب آتا ہے جب وہ نعمت چلی جاتی ہے۔ اللہ نے صحت دے رکھی ہے نا، ان سے پوچھو بیچارے سارا ہر سال بستر پہ پڑے ہیں۔ اللہ نے یہ جسم کی مشینری دے رکھی ہے نا میاں، ان سے پوچھو جو ایک چپاتی بھی نہیں کھا سکتے۔ ان سے پوچھو بنائی جو ساری زندگی ٹھوکریں کھا کر گزار رہے۔ ان سے پوچھو اعضاء کی سلامتی جو زندگی رینگتے رینگتے گزار رہے۔ نعمتیں اللہ نے دے رکھی، تو ان نعمتوں کا دل سے اعتراف، خیال میں اس کا خیالات، اس کا استحضار، دھیان، پھر دل کہے اللہ تعالیٰ شکر۔ یقین جانیے جتنا آپ اس کو دل سے کہیں گے، آپ کا دل اس کا اعتراف کرے گا، اللہ تعالیٰ سے پیار بڑھے گا، محبت بڑھے گی، مزہ آئے گا۔ اور آپ بتائیے کہ جس سے سچی دل سے محبت ہوتی ہے، آدمی اس سے بات کرنے میں اس کا دل بھرتا ہے، دل اکتاتا ہے، بلکہ خیال کرتا ہے سب دائیں بائیں ہو جائیں اور بس میں اور وہ۔ سچی محبت ہوگی۔ سچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہوتی ہے، پھر ایمان والا تنہائیاں تلاش کرتا ہے، خلوتیں تلاش کرتا ہے کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ پھر تنہائیاں تلاش کرتا ہے، خلوتیں تلاش کرتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، اس کو میٹھی میٹھے ناموں سے، پیارے ناموں سے پکارتا ہے، تلاوت کے ذریعے اس سے کلام کرتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، سیر ہی نہیں ہوتا، دل ہی نہیں بھرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو، آج کون جنگلوں میں مجاہدے کرے گا، کون مشقتیں اٹھائے گا، کون چلے کاٹے گا جنگلوں میں؟ اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ شکر کرو بس۔ انہی گلیوں میں، انہی بازاروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر، اسی زندگی کے سلسلے میں رہ کر تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو، تمہیں اللہ کی محبت مل سکتی ہے۔ بس شکر کی عادت ڈالو، دل سے شکر ہو۔ جس قدر دل میں یہ خیال رہے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے، اور پھر اس کا ہر حکم پورا کرنے میں تکلیف دور کی بات ہے، خوشی ہوگی۔ آپ اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میں اللہ کی فرما برداری کروں، خوشی ہوگی۔ اور وہ جو ایک احساس ہے، وہ جو ایک بیماری ہے کہ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو زبان پر شکوے، شکایت، ساری توجہ اس تکلیف کی طرف، اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ عین تکلیف کے اندر بھی زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات کہ بھئی کتنی نعمتیں ہیں، اس وقت بھی اللہ کا کتنا انعام ہے، اس گھڑی میں بھی اللہ نے کتنا اپنا فضل و کرم کر رکھا ہے۔
شکر کرو گے نعمتیں اور بڑھیں گی۔ لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی، تو ابھی بندش کا تو ایک ہی وظیفہ ہے کہ شکر پر پیدا کر لو، بندش ختم ہو جائے گی۔ نعمتوں کے دروازے اللہ نے کہا ہے میں کھول دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اتنا زوردار، اتنی تاکید اس جملے میں ہے کہ یہ عبادت کرو گے ہم اور دیں گے۔ کبھی تو کمیت میں، گنتے میں وہ چیز بڑھ جائے گی، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، اور کبھی گنتی میں نہیں بڑھے گی، 1 ہوگی لیکن اس کا نفع 5 سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس میں اللہ رب العزت کیفیت بڑھا دیں گے، نفع بڑھا دیں گے، برکت بڑھا دیں گے۔ ایک بیٹا ہے لیکن 10 بیٹوں پہ بھاری، اللہ نے ایسی برکت دے دی۔ برکت اللہ دے دیتا ہے، اس میں نفع زیادہ رکھ دیتا ہے، اس میں خوشی زیادہ رکھ دیتا ہے، اس میں فائدہ اللہ کریم زیادہ رکھ دیتے ہیں، اور کبھی نعمتیں بھی بڑھا، گنتی میں بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو شکر سے یہ چیز نصیب ہوتی ہے، اور ناشکری سے نعمتیں جاتی رہتی ہیں، یا نعمتوں کا نفع جاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ناشکری کرنے والا گر جاتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کی محبت سے اور اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا، سمجھتا ہے جو کچھ ہے میرا کمال ہے، میرا ہنر ہے، میری محنت ہے۔ ارے میاں، محنت کے لیے عقل کس نے دی؟ یہ اعضاء اور جوارح کس نے دیے؟ یہ سمجھ بوجھ کس نے دی؟ اللہ کا کرم ہے، اس کی عطا ہے۔ جو میں ہے نا، یہ عجب ہے، یہ تکبر ہے، میں نہیں، اللہ کی مہربانی، اس کا فضل ہے، اس کی نوازشات ہیں۔ اور وہ نظر رحمت ہٹ جائے، تماشا بن جائے۔ ایک نوجوان کو دیکھا، یہاں سے گزر، بالکل صحت مند، تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاتھ میں پتھر، دماغ کی رگ ہل گئی۔ ابھی روٹی کا لقمہ اٹھا رہا ہے، ذرا سی یہ رگ ہلے، پتھر اٹھانے لگ جائے گا۔ کیا دیر لگتی ہے، لیکن اس کا کرم ہے کہ یہ مشینری چل رہی ہے، یہ مشینری اپنا کام کر رہی ہے۔ ذرا سا پرزہ خراب ہوا، اس کی دنیا ہی بدل جائے، تماشا بن جائے، دنیا اس کے تماشے دیکھے۔ میرے عزیزو، اس کی نظر رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، بس یہ خیال میں آ جائے، اس کا دھیان رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ ہو، اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ ہو، احسان فراموشی نہ ہو۔ یہ محرومی ہے، یہ بدنصیبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دے رکھی ہیں، اس پہ شکر ہو، اور اپنے بچے بچیوں کو بھی عادت ڈالو، اور ایسا ماحول دو تاکہ ان کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں۔ ہم بدقسمتی سے اپنے بچے بچوں کو ایسے ماحول میں پھینک دیتے ہیں جہاں وہ ناشکری کے جراثیم لے کے آتے ہیں، جہاں سے وہ ناشکری کے جراثیم لے کے آتے ہیں، اس لیے کہ ہر کوئی اپنے سے اوپر کو دیکھ رہا، وہ ناشکری کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے بندوں کی بھی ناشکری، خالق اور مالک کی بھی ناشکری۔ جب اللہ تعالیٰ کا آدمی شکر گزار بنتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار بنتا ہے، دنیا میں جو اس کے محسن ہوتے ہیں ان کا بھی شکر گزار بنتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر بجا نہ لائے
وہ اللہ کا کیا شکر بجا لائے گا؟ جو زمین پر اللہ کے بندے ہیں، جو اس پہ احسانات کر رہے ہیں، وہ ان کا بھی شکر گزار ہے۔ یہ شرافت ہے، یہ اچھے انسان کے اخلاق ہیں، اس کے اندر شکر گزاری ہے۔ وہ اپنے محسنوں کی قدر کرتا ہے، وہ اپنے محسنوں کا خیال رکھتا ہے، انہیں عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر تمہیں کوئی آدمی کچھ دے اور تمہارے پاس بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو تم اس کا شکر ادا کرو اس کلمے سے، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ دعا تو دے سکتے ہو بھائی، دعا تو دے دو۔ اگر تمہیں کچھ کوئی دے رہا ہے تم بھی دو، نہیں دے سکتے دعا دو نا، یہ بہت بڑا بدلہ ہے، آپ نے اس کی عطا کا بدلہ دے دیا، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز دے، بہتر بدلہ دے۔ کتنے خوبصورت کلمات ہیں، لیکن آج یہ شکر کے کلمات ہماری زندگیوں میں، گھروں میں نہیں رہے، جس کی وجہ سے بندش بھی ہے، نحوست بھی ہے، بے برکتی بھی ہے۔ تو زبان پر بھی شکر کے کلمات جاری ہوں، دل کے اندر بھی یہ احساس تیز ہو کہ یہ سب اللہ کا عطا کر دیا اور اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ اگر میں اس دل کی حقیقت، اس شکر میں سچا ہوں تو پھر میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی رہے گی، پھر میری زندگی میں اللہ کی محبت اور اطاعت نظر آئے گی۔ اور اگر اللہ کی محبت اور اطاعت نہیں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی زندگی میں شکر کی حقیقت نہیں ہے، یہ شکر کے مقام سے خالی ہے، اسے شکر کا مقام حاصل نہیں ہے۔ تو شکر بڑی عبادت ہے، بڑی دولت ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا خاص وصف جو قرآن میں ذکر فرمایا، عبداً شکورا، یہ اللہ کے شکر گزار بندے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا خاص وصف اللہ کے نیک بندوں، بزرگی، شکر گزاری، یہ ان کا خاص خلق رہا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا بندہ ہو، دیندار ہو اور اس میں شکر نہ ہو۔ شکر کے بغیر کوئی دینداری نہیں ہے، شکر کی حقیقت کے بغیر کوئی دینداری نہیں ہے۔ تو زندگی میں اللہ کا شکر ہو، خیال رہے اللہ کے نعمتوں کا، بستر پہ جائیں شکر کے کلمات، گھر میں داخل ہوں شکر کے کلمات، اپنے بچوں کو راحت میں دیکھا شکر کے الحمدللہ، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد۔ اور قدم قدم میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں بتائی ہیں نا، اس میں شکر کے کلمات ہیں، تاکہ فوراً خیال جائے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، یہ اسی کے رحمت سے ملی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ رہتا ہے، شکر سے، قدم قدم پہ ان مسنون دعاؤں کے اہتمام سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ایک رابطہ رہتا ہے، اور محبت کا رابطہ، تعلق کا رابطہ، پیار کا رابطہ رہتا ہے۔ کسی با اختیار آدمی کو دنیا میں آپ کا رابطہ اس سے ہو جائے اور ہمیشہ رابطہ ہے تو آپ فخر کرتے نہیں کرتے؟ بلکہ فخر نہیں کرتے، کسی دفتر میں جائیں، کسی فیکٹری میں چلے جائیں، کہیں مسئلہ پیش آ جائے، چونکہ وہ رابطے میں آپ مطمئن ہوتے ہیں، رابطہ ہے میرا، رابطہ ہے میرا، با اختیار آدمی ہے اور آپ کا اس سے رابطہ محبت کا ہے، تعلق ہے، آپ مطمئن رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے وہ بندے
جن کا بادشاہوں کے بادشاہ سے رابطہ رہتا ہے، قادر مطلق سے رابطہ رہتا ہے، کل شیء قدیر کی ذات سے رابطہ رہتا ہے، اور رابطہ بھی محبت اور پیار کا ہے، بتائیے وہ کتنے مطمئن رہتے ہوں، وہ کتنے مطمئن رہتے ہوں۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان راستہ، شکر کی عادت ڈالو، شکر کا مزاج بناؤ، شکر کی عبادت کرو، دل شکر سے بھرا ہوا ہو، زبان پہ شکر کے کلمات ہوں، اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو راضی رکھو، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو شکر والی اور شکر کی حقیقت نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آنے والے اتوار میں ہمارا ایک تعلیمی ادارہ ہے تلگنگ کی طرف، تو اتوار میں وہاں ان کا سالانہ پروگرام ہے، تو پروگرام یہاں کا بیان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلا اتوار ہے ہمارا یہاں جو کراچی میں جامعہ بیت السلام ہے لنک روڈ پہ، وہاں پروگرام ہے، اور وہ پروگرام ظہر سے لے کر عصر تک، قریب مغرب تک، تو آپ لوگوں کی وہاں شرکت ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو یہاں بیان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو وہاں شرکت ہو سکتی ہے۔ تو وہ اتوار کے دن ظہر کے بعد، یعنی تقریباً 12 بجے سے لے کر انشاءاللہ عصر کے قریب ختم ہو جائے گا روشنی میں، تو وہاں شرکت ہو سکتی ہے۔ تو آنے والے اتوار میں بیان نہیں ہوگا، اس سے اگلے والے اتوار میں بھی بیان نہیں ہوگا، اس سے اگلے والے اتوار میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا یہاں کہا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کا یہ یہاں حاضر ہونا اے مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، یہ دین کے باتوں کا سننا اور کہنا یہ ہماری ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنا، عملی زندگی میں ترقی کا ذریعہ بنا، اپنی سچی محبت کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم، شکر والی زندگی عطا فرما، شکر کی حقیقت نصیب فرما، زبان کا شکر بھی عطا فرما، دل کا شکر بھی نصیب فرما، اور نعمتوں میں اپنی فرما برداری بھی عطا فرما۔ اے مولا کریم، ناشکری سے محفوظ فرما، شکوے شکایت سے محفوظ فرما، اپنی رحمت سے مایوسی اے اللہ اس سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر حال میں اپنی ذات پہ اعتماد نصیب فرما، بھروسہ عطا فرما، امید عطا فرما، مایوسیوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے، اچانک موتوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، کلمے والی زندگی عطا فرما، کلمے والا خاتمہ عطا فرما، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما۔ مولا کریم، ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، معذوری سے محفوظ فرما، محتاجی سے محفوظ فرما، نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، تنگ دستی سے محفوظ فرما، موذی امراض سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، عافیت والی، صحت والی، ایمان والی، نعمتوں بھری زندگی عطا فرما۔ اپنی نعمتوں میں دل و جان سے شکر گزاری، فرما برداری عطا فرما۔
یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو بچیوں کو ہمارے لیے راحت کا باعث بنا، عزت کا باعث بنا، آزمائشوں سے محفوظ فرما، اے مولا کریم انہیں اپنا فرما بردار بنا، ماں باپ کا خدمت گزار بنا، مولا کریم ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، اپنے معاملات کو دین کی رہنمائی میں چلانے کی توفیق عطا فرما، اپنی خوشیوں میں اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، خرافات سے فتنوں سے بے حیائی کی گندگیوں سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے اور خطرات سے محفوظ فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اے مولا کریم جو یہاں بے دینی کو فروغ دے رہے، ملک دشمنی کر رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی اور شر کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اے مولا کریم پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، شام کی فتوحات کی برکتیں اہل غزہ کو عطا فرما، شام کی فتوحات کی برکتیں امت اسلامیہ کو عطا فرما، مسلمانوں کو ہر قسم کے ٹوٹ پھوٹ سے اور ہر قسم کی نفر عصبیت سے اور فرقہ واریت سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے حال پہ رحم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔